میری ہمشیرہ مرحومہ کے جو دیور تھے مرحوم مبارک شاہ ہمدانی، وہ شمپورہ جو ہمسایہ گاؤں تھا وہاں کچھ راجے بستے تھے جو شاید پنجاب سے آئے تھے، اور مرحوم محمد دین فوق کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ بھی تھا۔ تو مرحوم محمد دین فوق ان کے یہاں آیا کرتے تھے۔ تو 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو مرحوم مبارک شاہ نے مجھے اپنے ساتھ لیا جب وہ شمپورہ رنگیر تشریف لائے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ اچھا لڑکا ہے اور میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور وہاں اس کو تعلیم کے لیے میں ہر ممکن کوشش کروں گا، کیونکہ سوپور سے مسلسل ڈورو سے سوپور مسلسل جانا اور پھر غربت کا حال، تو مرحوم مبارک شاہ ہمدانی نے حامی بھری اور ہمارے والدین سے پوچھا کہ ان کو ہم تعلیم کے لیے لاہور بھیج رہے ہیں۔ وہاں کے ایک عالم اور ادیب اور مورخ مرحوم محمد دین فوق تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو پڑھائیں گے اپنی نگرانی میں۔ تو وہ بھی بڑی مشکل سے تیار ہو گئے۔ تو اس طرح محمد دین فوق نے مجھے اپنے ساتھ لیا لاہور، لیکن کسی سکول میں داخل کرنے کے بجائے انہوں نے مجھے اپنی بڑی بیٹی کے گھر بھیج دیا جو لاہور کا ایک محلہ ہے مزنگ۔ تو مزنگ میں ان کی بڑی بیٹی تھی، ان کے شوہر بڑے اچھے درجے کے آفیسر تھے اور ان کے یہاں مجھے رکھا گیا۔ یہ تقریباً 1 سال کا عرصہ تھا، اور یہ 1 سال کا عرصہ میرے لیے بہت ہی عذاب اور بہت ہی پریشانی کا عرصہ تھا۔ میں اکثر و بیشتر روتا رہتا تھا، اور علامہ اقبال کی ایک نظم پرندے کی فریاد وہ میں نے یاد کی تھی وہ نظم، اور وہ اکثر میں وہی پڑھتا رہتا تھا اور روتا تھا کہ میں پڑھتا تھا سوپور ہائی اسکول میں، لیکن مجھ پر کیا آفت آئی ہے اور کیا بڑا حادثہ ہوا کہ مجھے اس تعلیم سے محروم کر کے یہاں لایا گیا۔ تو بہرحال ہمارے جو بانوئی تھے مرحوم عبدالعزیز ہمدانی، وہ بھی لاہور میں ایک کالج میں کام کر رہے تھے، اور میرے بڑے بھائی بھی سید میرک شاہ وہ بھی اس زمانے میں وہاں آئے تھے، اور ان کی وساطت سے میں پھر واپس آ گیا، اور پھر میں نے سوپور میں اپنی تعلیم شروع کی، اور اکثر و بیشتر میرے والد مرحوم میرے ساتھ سوپور آتے تھے کیونکہ بڑا طویل سفر ہوتا تھا۔ تو مرحوم محمد دین فوق صاحب نے مجھ سے کیوں یہ دھوکہ کیا اور کیوں مجھے سکول بھیجنے کے بجائے گھر کی نوکری پر وہاں متعین کیا، یہ بہرحال وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا۔ لیکن بہرحال
میری زندگی کو میری تعلیمی سرگرمیوں کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد دین فوق کو ان کی مغفرت فرمائے، اور انہوں نے جو میرے ساتھ یہ بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا فریب تھا، وہ اللہ تعالیٰ ان سے معاف کرے۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد میں کچھ عرصے کے بعد پھر لاہور واپس آیا، اور اس مرحلے پر میں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح تعلیمی سلسلہ جاری رکھوں۔ چنانچہ زنگیر میں بوٹنگو قصبے کے پہاڑی ڈھلوان میں ایک گاؤں ہے مقام شہید میر، ان کا ایک لڑکا وہاں جو رفیقی خاندان رہ بس رہا تھا، ان کا ایک لڑکا غلام محی الدین رفیقی، وہ پہلے ہی لاہور پہنچ چکا تھا، اور موچی دروازہ کی مسجد میں وہ سکونت رکھتے تھے، اور ان سے تعارف ہوا، اور پھر لال مسجد میں میرا قیام رہا، اور سب سے پہلے میں وہاں سے لال مسجد سے مسجد وزیر خان جایا کرتا تھا، اور میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ سلسلہ صرف 2 پاروں تک، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں میں نے حفظ کیے، اور اس کے بعد میری صحت خراب ہو گئی تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی کہ وہاں دہلی دروازہ میں ایک کالج تھا، اورینٹل کالج، جس میں لڑکوں کو پڑھایا جاتا تھا، اور اس میں اورینٹل ایجوکیشن یعنی منشی فاضل، ادیب فاضل اور دوسرے جو اس وقت کے رائج الوقت ڈگریاں تھیں، وہ اس کالج میں پڑھائی جاتی تھیں، اور اس کالج میں پڑھ کر یہ ڈگریاں حاصل کی جا سکتی تھیں۔ تو میں نے بھی اس کالج میں داخلہ لیا، اور ادیب عالم اور ادیب عالم کا کورس میں نے 2nd ڈویژن میں، پنجاب یونیورسٹی کے 2nd ڈویژن میں پاس کیا۔ تو میری بہت دلچسپی اور بہت ہی وابستگی اور بہت ہی شوق اور جذبہ میرا وہاں بڑھ گیا اس سکول میں، کالج میں، اور وہاں کے استاد جو تھے آقا بیدار بخت خان اس کالج کے پرنسپل تھے، اور پروفیسر عاشق حسین وہ ہمیں اقبالیات پڑھاتے تھے۔ تو اس طرح بہت ہی اچھا وقت گزرا میرے لیے تعلیم کے لحاظ سے، اور لاہور میں جتنے بھی رسالے اس دور میں، اس زمانے میں شائع ہوتے تھے، اکثر و بیشتر میں ان رسالوں کا مطالعہ کرتا تھا، اور جو بھی فنکشنز وہاں لاہور میں ادبی اور سیاسی سطح پر ہوتی تھیں، ان میں اکثر شرکت کرتا تھا، اور بہت ہی سمجھ لیجیے کہ 4 سال کا عرصہ میرے لیے بہت ہی قیمتی عرصہ تھا، اور سمجھ لیجیے کہ اسی عرصے میں مجھے ادب کے ساتھ اور خاص طور اردو زبان کے ساتھ بہت ہی شغف اور بہت ہی وارفتگی رہی، اور یہ 4 سال کا عرصہ میری زندگی میں بہت ہی قیمتی لکھا جائے گا۔